السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وبعد۔ آج اب انشاءاللہ رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح، سجدے میں پڑھی جانے والی تسبیح، قومہ اور اس کے بعد پھر تشہد انشاءاللہ تعالی اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے تمام ممبرز، ہمارے تمام بھائی بہن، بچے بزرگ اللہ کی توفیق سے نماز کریم کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، آمین۔ رکوع میں جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد جب ہم دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک بزرگ، ہمارے ایک معلم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق صاحب، جو آج کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، سابق سینیٹر رہ چکے ہیں، وہ مصر میں جامعہ الازہر کے استاذ تھے۔ فرمانے لگے کہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ ایک پاکستانی تھا اور ایک طرف ایک عربی تھا۔ تو ایک نمازی جب نماز پڑھ رہا تھا پاکستانی، تو وہ اتنی جلدی پڑھ رہا تھا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ آٹو پر چل رہا ہے، روٹین میں پڑھ رہا ہے، سمجھ کر نہیں پڑھ رہا۔ جب اس نے نماز سے سلام پھیرا تو اس نے اس کو بلایا اور کہا، یہ کیسے پڑھ رہے تھے تم؟ مجھ سے کہا کہ ترجمہ کریں آپ میری بات کا، اس کو سمجھائیں۔ اور اس نے کہا ایسے پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ رکوع میں سبحان بے عیب ہے، ہر قسم کی کمزوری سے، نقص سے، خامی سے، کجی سے، غلط فیصلے سے پاک ہے۔ ربی میرا رب، میرا پروردگار، العظیم جو بہت عظمت والا ہے، بہت بڑا، بہت عظمتوں والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی کم سے کم مقدار ہے 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 14 مرتبہ، 21 مرتبہ، طاق عدد میں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں ہیں، لیکن اس وقت ہم کم سے کم پر بات کر رہے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ سمع سن لی، اللہ اللہ نے کس کی بات سن لی؟ لمن اس کی، حمدہ جس نے اس کی حمد بیان کی، جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک بزرگ کہتے ہیں اگر بندے کو اس کی حلاوت کا معلوم ہو جائے تو وہ نماز سے کبھی سلام ہی نہ پھیرے کہ اللہ نے اس کی بات سن لی۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اب جب امام نماز پڑھا رہا ہے تو وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ۔ اکثر لوگ تو حمیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حمیدہ ہے ہی نہیں، یہ حمدہ۔ اور آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، تو آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد، کم سے کم ربنا لک الحمد۔ کیا معنی؟ ربنا ہمارے رب، لک الحمد لک آپ کے لیے، الحمد تمام تعریفات ہیں، تمام تعریفات، تمام قسم کے شکر کے جذبے لکا آپ کے لیے ہیں۔ ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے آگے بھی پڑھتے ہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ کیا معنی؟ حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریفات، طیبن پاکیزہ، مبارکن بابرکت۔ اور پھر اس کے بعد سجدے کے لیے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے معنی پر غور کر رہے ہیں۔
یہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ پوری کائنات کے اکیلے مالک کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اب سجدے میں آپ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. کیا معنی؟ سبحان وہی جو آپ نے پہلے معنی سیکھا ہے، بے عیب ہے، ہر نقص سے، کمزوری سے، خامی سے، کجی سے، کمزوری سے پاک ہے. ربی میرا پروردگار، میرا رب، الاعلی جو بہت بلند تر ہے، جو بہت بلند تر ہے. اسے بھی 3، 5، 7، 14، 21 بار جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں ہیں جو یاد کرنی چاہیے سجدے میں پڑھنے کے لیے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہم کم سے کم کی بات کر رہے ہیں. پھر سجدے سر اٹھائیں گے. جلسہ ہے، اس میں اگر کم سے کم 3 بار بھی کہہ لیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی تو بھی کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو کہ مسنون ہیں. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی. لیکن رب اغفر لی کا اگر ترجمہ یاد کریں، رب اغفر لی، اے میرے رب، اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحان اللہ. پھر سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، اور سجدے میں پھر وہی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کم از کم 3 بار اسی طرح اطمینان کے ساتھ ضرور پڑھیے. سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. دوسری رکعت اسی طرح جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی، اور پھر دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اگر 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر التحیات میں بیٹھیں گے، جسے تشہد کہتے ہیں. اس تشہد میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. التحیات اس کا معنی ہے میری تمام زبانی عبادتیں للہ اللہ کے ہی لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں. کیونکہ آپ پڑھ چکے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہماری تمام تر عبادتوں کی کہ لائق جو ذات واحدہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے. التحیات قولی عبادتیں، جیسے ہم نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، تسبیح پڑھی، کس کے نام کو رولنا ہے، کس کے نام کی مالا جپنی ہے؟ اللہ کی. التحیات للہ، اللہ کے لیے. یہ واو عاطفہ ہے، یہ نحو کی بحث ہے. اس کا مطلب بھی وہی ہوگا کہ اللہ کے لیے ہے قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، ہم جھک رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے ان صلاتی و نسکی، میری نماز و نسکی، میری قربانی و محیایا، حتیٰ کہ میری ساری حیاتی، ساری زندگانی، و مماتی اور میری موت بھی، للہ رب العالمین، دو جہاں کے پروردگار، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اسی طرح مالی عبادتیں، جو مال ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے کسی کی دلجوئی کے لیے خرچ کریں، چاہے کسی کی مدد کے لیے خرچ کریں، کسی کو کھانا کھلائیں، لیکن یہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو التحیات للہ، میری تمام زبانی عبادتیں، قولی عبادتیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں سب اللہ ہی کے لیے ہیں. السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، ورحمۃ اللہ اور اس کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر. جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو انبیاء تھے، اتقیاء تھے، صلحاء تھے، شہداء تھے، صالحین تھے، اولیاء اللہ تھے یا ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی سلامتیاں ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ اللہ کے. یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں
کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں اور گواہی دیتی ہوں، ان محمدًا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہم صل، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، سب سے افضل ترین درود ہے، اللہم اے اللہ، صلی رحمتیں بھیج، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ، جس طرح کے، صلیتا تو نے بھیجی رحمتیں، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، انکا بے شک تو، حمید تعریف کیا گیا، مجید بزرگ ہے، انکا حمید مجید۔ اللہم بارک اے اللہ برکتیں نازل فرما، بابرکت فرما، برکتیں بھیج دے، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ، جس طرح، بارکتا تو نے برکتیں بھیجی، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا سبق، اور پھر اس کے بعد کا جو نماز کے اندر ہم باقی دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر سلام تک اور سلام کے بعد اذکار انشاءاللہ کل آپ کی خدمات میں پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔